معصومہ انور صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ 2005 کا زلزلہ، اوہ جب ارتھ کویک آیا جی تھا، جی 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 اور 2005 میں میری آدھی سے زیادہ فیملی، بلکہ میجورٹی فیملیز ان مظفر آباد، دیٹ واز اسٹرک دا موسٹ، اچھا بیکاز مین مدینہ مارکیٹ تھی جو آپ جی کہہ جی سکتے جی ہیں جہاں پہ مین آیا تھا زلزلہ. آپ کا سارا خاندان تھا میرا پورا ننیال اور ایک گلی چھوڑ کے میرا پورا ددیال. اوہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بڑے نانا کی ڈیتھ ہو گئی، میرے بہت کزنس کی ڈیتھ ہو گئی، بہت جان پہچان کے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں خود ایبٹ آباد میں پڑھ رہی تھی، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اس ٹائم پہ، تو میں نہیں بتا سکتی آپ کو. اور میری والدہ فرسٹ خاتون تھیں جو اسی شام ہائیسٹ لے کے گئی تھیں وہاں پہ، جو لینڈ سلائڈنگس کی وجہ سے نہیں پہنچ پائی. اگلے دن پھر وہ پہنچی تھیں سب کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں سے، اور وہ لے کر آئی تھیں ان کو سب کو. میری ایک مامی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور پھر وہ بس جس طرح ان کو امانتاً دفنایا میرے بڑے نانا کو، اور دیٹ واز ہارریبل. اور جس طریقے سے چیخ چیخ کے گھر انٹر ہو رہے تھے سارے کے سارے، اور وہ جو لمحات میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. تو قومی خدا جو ہے نا وہ تھا. کسی کے اوپر یہ وقت نہ لائے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے. لیکن یہ ہے کہ ہماری تو پوری کی پوری فیملی واز ڈسٹرائڈ لٹرلی. 15-20 خاندان تھے جن کے گھر، جن کی پراپرٹیز، فیملی، سب کچھ وہاں تھا. تو اٹ واز آل ڈسٹرائڈ. 15-20 خاندانوں کا مطلب ہے کہ یعنی کہ میرا پورا ننیال، پورا ددیال، ہماری فیملی از دی اونلی فیملی کے قریب آپ کے افراد، اس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں. they were all displaced. اور ڈسپلیس تو یہ کہ بہت سارے تو اس دنیا سے چلے گئے. جی بالکل. اور اتنے لوگوں، اتنے قریبی خون کے رشتے چلے جائیں، استغفر اللہ. بالکل. اور نہیں دیکھ پائی میں بڑے نانا کو. وہ he was one of the most finest people. اور کہہ سکتے ہیں کہ بس ان پہ ایک بلاک گر گیا تھا چھت کا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں. وہ آہستہ سے when they saw blood، جب بعد میں تو پھر انہوں نے دیکھا، جب اٹھایا تو وہ he was gone دنیا سے. اس کے علاوہ پھر پائلز میں بچوں کی لاشیں، کزنس کی لاشیں، سکولز میں بچوں کی لاشیں. پھر اتنا چھوٹا ہے مظفر آباد کہ سب کو جانتے ہیں. جی ہاں جی. تو کسی کی اگر ماں نہیں تھی تو کسی کا باپ نہیں تھا. جی ہاں. تو اگر ماں باپ تھے تو بچے مر گئے ہوئے تھے. تو اس طرح کی فیملی کی ڈسمینٹلڈ فیملیز وہاں رہ گئی ہوئی تھی. تو اٹ واز ہارریبل. وہ تو ابھی تک وہ دکھ جو ہے پوری قوم کا دکھ ہے. میرے تو ننیال دوبارہ گیا ہی نہیں مظفر آباد. دے ور سو ہارٹ بروکن کہ جو آنا چاہ رہے تھے وہ اتنے ٹراما، اتنا PTSD کا شکار ابھی بھی لوگ ہیں. میری امی 2 مہینے لٹرلی دروازے کے پاس سوئی تھیں، بیکاز وہ اتنی آپ کہہ سکتے شوق میں تھی نا جب وہ دیکھیں. بیکاز وہ کہتی میں جب یونیورسٹی آزاد کشمیر میں انٹری تو پیروں میں لاشیں ہی لاشیں تھیں رات کے اندھیرے میں. تو کہتی میں اس ٹراما سے نا میری آئی ریمبر شی واز سو اسکیئرڈ کہ وہ دروازہ کھول کے نا 2 مہینے وہ سوئی تھیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں بھاگوں گی باہر یہاں سے. یعنی کہ اتنا پیرانویا ان کو تو تھا ہی تھا. جو لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے وہ تو اتنے PTSD کا شکار تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو مانیٹری لاس تو آپ چھوڑ دیں، جو ایک مینٹل ہیلتھ کا لاس تھا نا وہ دیٹ واز ہارریبل. آپ کو میں بتا نہیں سکتی. تو وہ بس یہ دعا خدا سے کی جا سکتی کہ ایسا سانحہ کبھی بھی نہ ہو دوبارہ، اور اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. کیونکہ یہ جو گھر ہے نا وہ ایک ہی دفعہ بنتے ہیں، اور جب آپ کے آبائی گھر ٹوٹیں اور وہاں سے آپ کو نکلنا پڑے، جیسے میری نانی کو نکلنا پڑا، وہ غم لے کے وہ بس چلی گئی اس دنیا سے کہ میں اب دوبارہ اپنے گھر نہیں جا سکوں. تو دیٹ از ویری ٹرامیٹک، ویری سیڈ. اور اگین وہ آپ کا ذاتی لاس تو ہے ہی ہے، بٹ ادروائز بھی پوری قوم کا قومی سانحہ تھا، اور انسانیت کے جو سانحے ہیں ان میں سے وہ ایک تھا، اور سب نے اس کا دکھ درد محسوس کیا تھا، اور سب کھڑے بھی رہے تھے. مگر بہرحال جن کے پیارے چلے گئے وہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، آپ کو، آپ کی خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ فرمائیے کہ معصومہ انور صاحبہ کی زندگی کا سب سے تلخ ترین لمحہ، یاد یا کوئی واقعہ؟ جب میری نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی. میری نانی کا نام بصیرت افزا تھا، اور پریزیڈنسی آزاد کشمیر میں ان کی نعت ہوا کرتی تھی. اچھا. وہ بہترین نعت خوان تھیں اور بہت پیاری آواز تھی ان کی. تو میں بہت اٹیچڈ تھی. وہ میرے پاس آ کے سوتی بھی تھی. جب اسلام آباد آنا میں نے مظفر آباد جانا تو میں نے ان کے ساتھ 3 مہینے سونا. کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اماں میری یہ کم تھی تو میری نانی میری ماں زیادہ تھی. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں ہاسٹل میں تھی. تو آئی ریمبر بیکاز ان کو میرے فادر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی تھی، اور دوسرے HDU میں میری نانی تھی. آئی ریمبر. تو میں ایبٹ آباد میں ہی تھی. تو جب مجھے فون آیا تو آئی کوڈ ناٹ بلیو مائی کہ نانی کدھر سے چلی گئی ہیں. یقین ہی نہیں آیا بالکل. حالانکہ مجھے پتا تھا آئی واز اے ڈاکٹر مائی سیلف کے، لیکن یو کین ناٹ کم ٹو ٹرمز ود دیٹ تھنگ نا. آپ کے جب اپنے جاتے ہیں تو پھر آپ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. پھر آپ ڈاکٹر تھوڑی ہوتے ہیں آپ سے. تو وہ دیٹ واز ون آف دا موسٹ ٹریجک مومنٹس آف مائی لائف. مجھے بہت یاد آتی ہے میری نانی. انہوں نے پراپر جو کہہ سکتے ہیں پیک میری کریئر کی وہ نہیں دیکھی. ہاں شروع میں نے کر دیا ہوا تھا، اور کہتی تھی معصومہ کدی نہ چھڈی، ڈاکٹری بھی کری تو اے تے کدی بھی نہ چھڈی.
اینڈ شی یوزڈ ٹو سٹ ان فرنٹ آف دا ٹی وی اینڈ ویٹ کہ جب میرا کوئی جنگل آنا یا کوئی میرے ٹریکس آنے تو میں انتظار کرتی ہوتی تھی. تو ابھی اگر وہ ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ. آمین آمین آمین. کیا آپ کا آخری مکالمہ ہوا تھا؟ آپ کتنے قریب تھی وہ دل کے آپ کی نانی سے؟ آخری مکالمہ میں ان کو نعت سنا رہی تھی. آئی ریممبر. ارے اچھا. اور بہت سنتی تھی وہ مجھ سے, خود بھی بہت پیاری پڑھتی تھی, اور وہ بہت بڑی عاشق رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میری مٹھی میں بہت سارے سوال تھے مگر آپ اس موقع پہ لے گئی ہیں اور شو اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ مجھے لگا کہ ہم اس سے آگے اب کیا بڑھیں گے. جو نعت آپ کی نانی نے آخری مرتبہ آپ سے سنی اس دنیا سے جانے سے پہلے, اگر ہم اسی پر پروگرام کا اختتام کر سکیں. ضرور, کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اسی پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بہت بہت شکریہ معصومہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھا لگا. اٹ واز اے پلیزر سر. تھینک یو سو مچ. وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر سبحان اللہ, وہ ہے کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا